ویڈیو کو سماعت کرنے کے لیے دار المصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات محترم، گزشتہ مجالس میں سورہ فاتحہ کے متعلق بہت ساری باتیں عرض کی گئیں اور اس کا درس تقریباً مکمل ہو گیا۔ آج کی مجلس میں ہم سورہ فاتحہ کے متعلق بطور خلاصہ دو چار باتیں عرض کر کے سورہ بقرہ کے درس کی ابتدا کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی یہ شان ہے کہ اس میں جو شخص غور و فکر کرے، اگر وہ اندھیریوں میں بھٹک رہا ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کو چھوڑ کر، اگر وہ معبود برحق کی بارگاہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلا گیا ہو، تو سورہ فاتحہ اس کے ذہن و فکر کو صاف کر کے، اس کے دل و دماغ کو پاک کر کے، اس کے سامنے معبود برحق کی حقانیت ثابت کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ کس طرح کہ انسان کو اپنے آپ کو اور آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے نزدیک اپنا آپ اور آس پاس کی ان چیزوں کا ممکن اور محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے اور زندہ رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے ایک ایسی ذات کا یقین ہوتا ہے کہ جو ممکن ہونے اور محتاج ہونے جیسے چیزوں سے منزہ ہو۔ پھر مزید غور و فکر کر کے اسے اس ذات کو بہت ساری صفتوں سے متصف ماننا پڑتا ہے کہ جن صفات سے وہ ممکن چیزوں کو عدم سے وجود میں لا کر ان کی بقا کے لیے، ان کو باقی رکھنے اور زندہ رکھنے کے لیے ان کی تربیت کرے۔ پھر ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس ذات کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہوں، اور وہ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہو کہ وہ ان کی ہر چیز مہیا کرنے میں کسی قسم کا بخل نہ کرے، اور ہر چیز مہیا کرنے کے لیے وہ زندہ بھی ہو،
ہر چیز مہیا کرنے پر قادر بھی ہو، ہر ایک کی سنتا دیکھتا جانتا بھی ہو، پھر اسے اس بات کا بھی علم ہو کہ یہ جو انعام و اکرام فرمایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کو اس بات کا بھی علم ہو کہ میں نے جو چیزیں پیدا کر لی ہیں، میں نے کتنی چیزیں عالم میں پھیلا دی پیدا کر کے، ان تمام چیزوں کا اس کو علم بھی ہو، کیونکہ علم ہوگا تبھی وہ ان تمام چیزوں کو کہ کس کس چیز کو غذا کی ضرورت ہے، کس کس چیز کو بقا کے لیے کون سی چیز چاہیے، ان تمام باتوں کا علم بھی ہو اس کو۔ تو جب وہ ایسی ذات کا یقین کرتا ہے اور پھر مزید غور و فکر کرتا ہے تو اسے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے اس بھٹکے ہوئے انسان کو کہ یہ جو انعام و اکرام فرمایا جا رہا ہے اس سب کا ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا۔ جب وہ انسان اس مقام تک پہنچتا ہے تو اسے ہر چیز میں اسی ذات کی ربوبیت، رحمت اور مالکیت کار فرما نظر آتی ہے، اور وہ اسی کی حمد میں، اسی کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتا ہے، اور اس کی نافرمانی سے باز آتا ہے۔ اس نے جن احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ان احکام کو بجا لاتا ہے، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اسی کے سامنے جھکاتا ہے، اسی سے اپنی ہر چیز مانگتا ہے، اپنے ہر عمل میں اسی سے مدد طلب کرتا ہے، اور اسی سے دعا مانگتا ہے کہ وہ ذات جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ صفات ہیں، میرے سامنے ہر صحیح اور غلط راستے موجود ہیں، مجھے صحیح راستے پر، مجھے سیدھے راستے پر چلا، اسی راستے پر جو تیرے انعام یافتہ بندوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوکاروں کا راستہ ہے، ان بندوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی بہکے ہوں کا راستہ چلا۔ جب یہ دعا کرتا ہے تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک ذات کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، ایک ذات پر یقین رکھتا ہے، صرف ایک ذات پر بھروسہ کرتا ہے، صرف ایک ذات سے ڈرتا ہے، صرف ایک ذات سے محبت کرتا ہے، صرف ایک ذات سے دعا کرتا ہے۔ اب اس کے دل میں صرف اسی ایک ذات کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کے سوا جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے تو اسی ذات کے واسطے سے محبت کرتا ہے، اسی ذات کی نسبت سے محبت کرتا ہے۔ اس کے سوا اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اسی ذات کے نسبت سے نفرت کرتا ہے، اسی کے واسطے سے نفرت کرتا ہے، یعنی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پر بھرپور عامل ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو کچھ کرتا ہے اسی ذات کے لیے کرتا ہے، ذکر کرتا ہے تو صرف اسی ذات کا، فکر کرتا ہے تو صرف اسی ذات کا۔ اس طریقے سے یہ سورہ فاتحہ ایک بھٹکے ہوئے کو اور بارگاہ رب العزت سے ایک دور شخص کو سیدھے راستے پر چلا کر کے بارگاہ الہی میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ سب
غالباً اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب بندہ اس سورہ مبارک کو سمجھے، اس کی طرف ہمتاً متوجہ ہو کر اس پر عمل کرے، تبھی یہ سب ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارک کے معانی کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ہم یہ جو سورہ فاتحہ میں باتیں گزری ان کی مزید تفصیل کے لیے سورہ بقرہ شریف کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم حسب معمول اس کے نام کے متعلق، اس کی آیات کے متعلق اور جائے نزول اور اس کے فضائل اور اس کے مضامین کا ذکر کر کے انشاءاللہ اس کا درس شروع کریں گے۔ اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور یہ سورۃ البقرہ نام اس لیے پڑا کہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا عجیب و غریب قصہ بیان کیا گیا۔ اسی گائے کے قصے کی نسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ پڑ گیا۔ اس سورہ مبارک میں 286 آیت کریمہ ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَى آخر الآیہ کے علاوہ باقی پوری سورہ مبارک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بھی بہت فضائل ہیں، جن میں سے یہاں چند ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی قرات کی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس گھر سے بھاگتا ہے یعنی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی قرات کی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور ان کو قبریں مت بناؤ، اور اپنی آوازوں کو قرآن پاک سے مزین کر لو، یا اچھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی قرات کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جب وہ اس گھر میں سورہ بقرہ کی قرات سنتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن سیکھو، قسم اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،
بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی قرات کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوہان ہوتی ہے۔ کوہان وہی اونٹ کے جسم میں جو سب سے اونچی جگہ بیچ میں جو ابھری ہوئی جگہ رہتی ہے وہی کوہان کہلاتی ہے، اور یہاں مراد سب سے اونچی جگہ ہے، اونچا مقام، کہ ہر چیز کے لیے ایک صنم، ایک کوہان جگہ ہوتی ہے، یعنی سب سے اونچی جگہ ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورت جس میں گائے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک کا خیمہ ہے، لہذا اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، کیونکہ اس کا سیکھنا برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، باعث برکت ہے، باعث حسرت ہے اس کا چھوڑنا، اور باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات میں سورہ بقرہ کی قرات کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا گھوڑا ان کے نزدیک، ان کے پاس میں ہی بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا بھدکا تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، تو گھوڑا بھی سکون سے ہو گیا۔ پھر حضرت اسید ابن حضیر نے دوبارہ قرات شروع کی سورہ بقرہ کی، تو گھوڑا دوبارہ بے چین ہوا۔ پھر حضرت اسید ابن حضیر خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی پھر خاموش ہوا۔ پھر حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تلاوت شروع کی سورہ بقرہ کی، پھر گھوڑا بھدکا، پھر یہ خاموش ہوئے، پھر گھوڑا سکون سے ہوا۔ پھر انہوں نے قرات شروع کی، گھوڑا بھدکا تو گھوڑے کے نزدیک ہی ان کا بیٹا یحییٰ تھا، یہ اس کے قریب جا کر کے کہ کہیں گھوڑے کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس ڈر سے یہ اس کے قریب ہو گئے اور اس کو اٹھایا۔ جب اس کو اٹھایا، اس بیٹے کو اٹھا کر کے انہوں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کے دیکھا، تو کیا دیکھا کہ چھتری کے مثل، یا کہہ لیں سائبان کے مثل آسمان میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر چراغوں کی طرح کچھ نظر آ رہا ہے، اور وہ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں جا کر سارا واقعہ بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، وہ تیری آواز سننے کے لیے، تیری قرات سننے کے لیے تجھ سے قریب ہوئے تھے۔ اگر تم پڑھتے رہتے، قرات کو، تلاوت سورہ بقرہ کو روکتے نہیں، تو صبح ہو جاتی اور لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، فرشتے ان کی نظروں سے غائب نہیں ہوتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نکلے
راستے میں انہیں شیطان ملا، مقابلہ شروع ہوا، انہوں نے شیطان کو پچھاڑ دیا۔ ان صحابی نے جب پچھاڑا تو شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں ایک بات بتا دوں۔ تو صحابی نے چھوڑ دیا، کہا مجھے وہ بات بتا دو۔ تو شیطان نے کہا نہیں۔ دوبارہ اس صحابی نے ان کو شیطان کو اٹھا کے پٹک دیا، پچھاڑ دیا۔ تو دوبارہ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں ضرور تمہیں وہ بات بتا دوں گا جو تمہیں بہت پسند آئے گی۔ تو صحابی نے چھوڑ دیا۔ پھر شیطان اپنی بات سے پلٹ گیا، کہا نہیں بتاؤں گا۔ پھر صحابی نے شیطان کو اٹھا کے پھر پٹک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کا انگوٹھا منہ میں لے کر کے اس کو چبانے لگے۔ تو شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ تو اس صحابی نے کہا تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے وہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ یہ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، بات تو بتانی پڑے گی، تو شیطان نے کہا کہ سورہ بقرہ، کہا کہ سورہ بقرہ کی کوئی بھی آیت اگر شیطانوں کے مجمع کے اندر پڑھی جائے تو وہ شیطان کا پورا مجمع، شیطانوں کا پورا مجمع تتر بتر ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے، جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتا رہے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا اے ابو عبد الرحمن وہ شخص کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد بن اسود سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو رات میں سورہ بقرہ کی قرات کرے گا، تلاوت کرے گا، تو سورہ بقرہ کی برکت سے اس کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ، یعنی جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی، اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا شعار یا اصحاب سورۃ البقرہ تھا۔ ان کی علامت اصحاب سورۃ البقرہ تھی، یعنی سورہ بقرہ والے۔ اور اس سورہ بقرہ کو سیکھنے کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال تک پڑھی، 12 سال میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا، اور جب اس کو مکمل کیا، ختم کیا، تو اس دن اونٹ ذبح کیا اور دعوت کی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے موطا شریف میں یہ ذکر کیا کہ ان تک یہ بات پہنچی، ان تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھی، اور ایک روایت میں 4 سال میں سیکھی کا ذکر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے فضائل و کمالات ہیں۔ اس سورہ بقرہ میں حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول 1000 اوامر یعنی امر، 1000 نواہی، 1000 اخبار کا ذکر ہے، اور بھی بہت ساری باتوں کا ذکر ہے۔ اس کے مضامین یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس میں قرآن پاک کا ذکر آیا، پھر اس کے ضمن میں پرہیزگاروں کا ذکر ہوا، پھر اس کے ضمن میں
پرہیزگاروں کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، اور منافقوں کے ذکر کے بعد پھر قرآن پاک اور انسان کے پیدائش کے متعلق باتیں ذکر کی گئی۔ پھر حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی جو ابو البشر ہیں، جن سے نسل انسانی شروع ہوئی، ان کے پیدا ہونے کا قصہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے متعلق ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام و اکرام فرمایا، اور ان لوگوں نے اس کے مقابل میں جو الٹے کام کیے ان کا ذکر ہوا، ان کی ہٹ دھرمیوں، ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر قبلے کے متعلق ذکر کیا گیا، خانہ کعبہ شریف کو قبلہ بنانے کا ذکر ہوا، اور پھر نصرانیوں کے متعلق کچھ باتیں، پھر حیات و ممات یا بلکہ کہہ لیں زندگی بعد موت یعنی موت کے بعد زندہ ہونے کے متعلق کچھ واقعات کا ذکر کیا گیا، اور پھر کچھ مسائل کا ذکر کیا گیا، یعنی نکاح طلاق وغیرہ کے کچھ احکام ذکر کیے گئے، پھر دین وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئیں، اور اس کے بعد پھر بہت ہی عظمت والی آیت الکرسی کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس سورہ بقرہ کا اختتام کیا گیا، اور اختتام ان آیات کریمہ سے کیا گیا جن کو اواخر سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، اور جو عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے نازل کی گئی ہیں، ان پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام کیا گیا۔ اب ہم انشاءاللہ الرحمن اگلی مجلس میں اس سورہ مبارک کے درس کی ابتدا کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک